نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ان گنت شانیں عطا فرمائی ہیں۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سیر العزیز فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں 365 اور 366 صفحے پر فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شرع مواہب میں 800 اسماء گرامی ہیں۔ عام طور پر 99 اسماء گرامی وہ پرنٹ کیے جاتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ فقیر نے تقریباً 1400 پائے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں حسر ناممکن ہے کہ سارے اسماء سارے القاب، جس طرح نعت میں فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ ان اسماء گرامی میں سے ایک اسم شریف، اسم مقدس امی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پر آپ کے اس اسم شریف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ یہ کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہے۔ ایسے ہی یعنی انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی بڑی شان ہے رسول ہونا، کتنی بڑی شان ہے پھر نبی ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ہی امی ہونا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ کوئی نقص اور عیب والی بات نہیں، اس کا مطلب وہ ہے جو اس رسول کے شایان شان ہے جس کو رب نے سارے رسولوں کا سردار بنایا ہے۔ اور اسی سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 158 میں فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ کون رسول؟ ورسولہ النبی الامی، بے پڑھے غیب بتانے والے پر۔ ایک تو ہے نا کوئی کسی شاعر کا تخیل ہو، کسی عاشق کو کوئی لفظ اچھا لگے، وہ اپنی اظہار محبت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبان پہ لے آئے، لیکن لفظ امی وہ لقب ہے جو اس ذات نے ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا، جو ذات ہی حقیقت میں آپ کی قدر کو جاننے والی ہے۔
اس لفظ کی بنیاد پر میں نے دیکھا مستشرقین نے اس کے ظاہری مفہوم کو، جو حقیقت میں ان کو رستہ اسلام کے اندر سے ہی کچھ ناہنجار لوگوں نے دیا تھا، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو خود امی ہو وہ دنیا کی قیادت کیسے کر سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر جو لفظ کراچی کے ایک خارجی نے استعمال کیے، یہ آج سے نہیں، مودودی سے لے کر ڈاکٹر پر اسرار اور غامدی تک یہ ایک مسلسل بیماری ہے۔ اور پھر اس میں جو اس کراچی کے خارجی نے تو یہاں تک حملہ کر دیا کہ بیک وقت وہ الفاظ رب ذوالجلال کی ذات گرامی، اللہ کے علم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت، کاتبین وحی کی ثقاہت، ان سب پر وہ بہت بڑا حملہ ہے کہ اس شخص نے معاذ اللہ یہ کہا، نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو بعض وقت کاتب سے گرامر میں غلطی ہوئی لکھنے میں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن لکھنے میں۔ اور کاتب سے مراد کسی مطبع کا، کسی عام کتاب کا کاتب نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین وحی تھے ان کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کریکشن نہیں کی، معاذ اللہ۔ تو سرکار پہ عدم اعتماد، بلغ ما انزل الیک، اللہ فرماتا ہے جو نازل کیا جائے اسی طرح آگے پہنچاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اور ان لوگوں کے بقول جو بظاہر بڑے توحیدی بنتے ہیں، بطور فرض اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن نہ کرائی بقول اس کے کفر کے، تو اللہ وحی بھیج کے کروا سکتا تھا کہ میں نے تو یوں نازل کیا، لکھا یوں گیا۔ اب دیکھو وہ کتاب جس کی بنیاد پہ پورا اسلام ہے، اگر اس کے ماننے والے ہی اس کے اندر غلطیاں معاذ اللہ ماننا شروع ہو جائیں، تو پھر قادیانیوں کو، یہود کو، نصارہ کو، مستشرقین کو، سب کو کتنا بڑا رستہ مل جائے گا اسلام پر حملہ کرنے کا، کہ جس قرآن کی بدولت یہ قیامت تک اپنے دین کو سلامت لے جانے والے ہیں، اور جس کی حفاظت کا ذمہ یہ کہتے ہیں اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر معاذ اللہ غلطیاں رہ گئی ہیں۔ اور یہ باتیں روافض نے بھی اس سے بڑھ کے کی ہوئی ہیں، یعنی یہ موضوع ان سب کے لحاظ سے ہمارا مشترکہ ان سب کو جواب ہے۔